اللہ مالک الملک نے کھلم کھلا اعلان فرما دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ دعا بڑی عظیم عبادت ہے۔ جتنی زیادہ یہ عظیم عبادت ہے اتنے ہی زیادہ ہم اس سے غافل ہیں۔ ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، جس وقت ضرورت پیش آنی ہے اس وقت تو ہم نے اپنے رب کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے، دعا کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن کبھی ایسے بھی اپنے رب سے مانگ کر دیکھنا چاہیے۔ ہمارا رب بڑا عظیم ہے۔ یہ دنیا کے جو رب بنے پھرتے ہیں اور بادشاہ بنے پھرتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے۔ ان سے مانگے 2 مرتبہ مانگ لیں، 3 مرتبہ مانگ لیں، ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا عظیم رب نہ مانگیں پھر ناراض ہوتا ہے۔ مانگیں، زیادہ مانگیں، ہمارا رب زیادہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر یہ تبدیلی لائیے کہ رب العالمین سے مانگیں اور ضرور مانگیں، خاص طور پر وہ وقت یا وہ حالت جس کے بارے میں اللہ مالک الملک نے ہمیں شریعت میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت اگر دعا کرو گے، اس وقت اگر اپنے رب سے مانگو گے تو رب العالمین نے دینا ہی دینا ہے، ضرور دینا ہے، اور اس میں بڑی برکتیں عطا فرما کے دینا ہے۔ تو اللہ کے لیے اس وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس حالت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس میں سے ایک وقت قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کا وقت ہے۔ ہم تلاوت ہی نہیں کرتے تو دعا کیا کریں گے؟ تو خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ ٹائم نکالیں، تلاوت کریں، نہ زیادہ کریں، ایک آیت کی تلاوت کر لیں، صرف ایک آیت کی تلاوت کرنے کے بعد رب العالمین سے دعا کر لیں، نہ زیادہ کریں، صرف ایک دعا کر لیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے ہوتے ہیں، یہ بھنڈ جسے ہم کہتے ہیں، کہانیاں لطیفے سنانے والے، واقعات بیان کرنے والے، لوگوں سے پیسے بٹورنے والے، مختلف ہوتا ہے نا انداز ان کا پیسے بٹورنے کا۔ کوئی قرآن پڑھ پڑھ کے پیسے لیتا ہے، کوئی حدیثیں سناتا ہے، کوئی لطیفے سناتا ہے، کوئی گانے سناتا ہے، کوئی واقعات سنائے گا، کوئی تاریخ سنائے گا۔ وہ دیکھتے ہیں لوگوں کا مزاج کیسا ہے، تو جیسے لوگ ہوں اسی طرح کی باتیں سنا کے لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ قصے بیان کر رہا تھا، واقعات بیان کر رہا تھا، اور جو قرآن بھی پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ مانگنے لگا، پہلے قصے کہانیاں لطیفے سنائے، ساتھ ایک آیت پڑھ دی، بلے بلے کیا بات ہے مولوی صاحب کی، کیا بات ہے، سب کو ہنسایا، لوٹ پوٹ ہوئے سارے، مزہ آ گیا، کیا بات ہے، مولانا جو منگوائے تھے فلانے علاقے سے 50,000 کے منگوائے ہیں، بیلیں بھی اوپر دی ہیں، باقی اوپر جو ہوگا وہ الگ ہے۔ سارے اسی طرح کر رہے ہیں نا، آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ بھی کوئی لگتا ہے اسی طرح کا تھا، قرآن پڑھا، لطیفے کہانیاں سنائیں، پیسے مانگنے لگا۔ تو یہ صحابی رسول نے دیکھا ہے، انہوں نے بطور افسوس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پریشانی اور مصیبت کے وقت انسان کو یہ پڑھنا چاہیے، صرف فوت ہونے کے وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پڑھا، پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ منبر پر قرآن پڑھا ہے، بعد میں لوگوں سے مانگنے لگا ہے، اسٹیج پر قرآن پڑھا ہے، لطیفے سنائے ہیں، بعد میں لوگوں سے مانگنے لگے ہیں۔ رب العالمین سے مانگ، اس لیے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے۔ آج وہ آ چکے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، جو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں۔ اور یقین جانیے 20,000 روپیہ طے کیا مولوی صاحب نے۔ مولوی تو ہیں نہیں، ایسے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مولویوں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی گاؤں میں چلے گئے، گاؤں والوں کی بھی غلطی ہے، کیوں بلاتے ہیں ایسے لوگ؟ نہیں بلانا چاہیے۔ مسجد والے کیوں بلاتے ہیں ایسے لوگ؟ زیادتی کرتے ہیں،
اگر اس کے لطیفے کہانیاں سننی تھیں نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں، لگا کے سن لو، ساری وہی پڑھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سنا دو اور یہ سنا دو۔ بلایا ہے، جماعت غریب تھی، محلے والے مسجد والے اتنی حیثیت نہیں تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے پیسے ڈال ڈول کے 10,000 روپیہ بیچاروں نے اکٹھا کر لی۔ اس مولوی کو کہنے لگے، اس جو بھی تھا مولوی، اس کو کیا کہیں گے، اس کو 10,000 روپیہ دیا، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اٹھا کے پھینکے، میں اتنا ہی لیتا، تمہیں پتہ نہیں اتنا تو میرا ایک وقت کا کھانا ہے۔ اور یہ عام مثالیں ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہر محلے میں، ہر گلی میں آپ کو ان لوگوں کی مثالیں مل جائیں گی۔ پھر بھی پتہ ہی لوگ کیوں بلاتے ہیں، آپ باہر اشتہار دیکھے لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے، اور سارے ان کو بلاتے ہیں اور ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ لاکھ گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے اپنے بچوں کو وہ پیسے کھلا لیں، اپنے بچوں کو کھلا لیں، اپنی بہن کو کھلا لیں، اپنے بھائی کو کھلا لیں، اپنے بھائی کے اوپر صرف کر دیں۔ ان جو قوال ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ ان کے اوپر پیسے برباد کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر یہ فرمان بیان کر دی ہے کہ یہ قرآن پڑھو، پڑھنے کے بعد رب العالمین سے مانگو۔ اللہ کے لیے ہمیں اس طرف تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے، ہماری توجہ نہیں ہے اور ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن کوئی مانگنے کے لیے تھوڑا آیا، قرآن تو شفا ہے، شفا کس چیز کی؟ ہر چیز کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ کون سی بیماری؟ نزلہ لگ گیا، اس کی شفا ہے؟ اس بیماری کی شفا نہیں ہے، یہ روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس طرف لگائیے، قرآن مجید کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد بڑا عظیم اور بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ مالک الملک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے، قرآن مکمل ہوگا نا، سارا پڑھتے رہیں رمضان میں، تو آج جو ہے نا 27ویں کی رات ہے اور دعا ہونی ہے، چلیں مسجد میں، بڑی دعا قاری صاحب نے کرانی ہے آج تو بس جو ہے نا لہریں بہریں ہو جائیں گی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 27ویں کی رات ایک مرتبہ بھی دعا کرائی ہو؟ کوئی نہیں کرائی۔ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تھے؟ تو ہمارے یہ اسی طرح کا سلسلہ ہم نے بنایا ہوا ہے، خود پڑھیں، ایک آیت پڑھ کے دعا کر لیں، پارہ پڑھ کے دعا کر لیں، مکمل کیے ہے دعا کر لیں، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کر لیں، آپ کا دل کرتا ہے کر لیں دعا۔ لیکن جو رواج بنا دیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بارش نازل ہوتے وقت بھی دعا اللہ مالک الملک قبول فرماتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے بارش ہو رہی ہے، پکوڑے کھانے ہیں، یہ باتیں تو سب کو یاد ہیں۔ آج جو نا بارش ہے، موسم بڑا مزیدار ہے، تو اس موسم میں فلاں چیز کھانی ہے، بارش کے اندر ہم نہاتے ہیں، بارش کے اندر ہم فلاں کرتے ہیں، یہ باتیں سب کو یاد ہیں۔ اگر نہیں پتہ تو شریعت کو بڑا عظیم وقت ہے، جب بھی بارش ہو، بارش ہوتے وقت اللہ مالک الملک سے دعا کریں، بڑا عظیم وقت ہے، اللہ مالک الملک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، 2 دعائیں تو لازمی اللہ مالک الملک قبول فرماتے ہیں۔ اذان کے وقت کی دعا، یہ اس سے پہلے چونکہ بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت دعا انسان کو کرنی چاہیے، اور دوسری دعا بارش کے دوران کی جانے والی دعا، اللہ مالک الملک اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی کرتے تھے، آپ کا عمل بھی تھا، لیکن ہم کرتے کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بس یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی، میٹھی چیزیں بڑی پسند تھیں، ہمیں بس اس طرح کی چیزیں پسند ہیں، یہ نہیں پتہ بھی دعا بھی کچھ کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے دوران اگر محسوس کرتے کہ اس بارش کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتے، اور اگر محسوس کرتے کہ اس بارش کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتے، اگر کچھ محسوس نہ کرتے بس ایسی ہی بارش ہوتی پھر اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتے۔ تو دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بدلتے وقت مختلف دعا کی ہے۔ چلے ہمیں وہ دعائیں اگر نہیں بھی آتی تو انشاءاللہ کام چل جائے گا، لیکن اپنی زبان میں کوئی دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ یعنی ایک بارش پڑھنی شروع ہوئی ہے تو ہم نے ضرور ہے بیماری سے شفا ہی مانگنی ہے، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ یہ سادی سی دعائیں تو میرے خیال میں ہم سب کو آتی ہی ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں۔ اللہ کے لیے اس قیمتی وقت کا بھی خیال رکھیے۔ تیسری چیز جو ہے جو آج کے درس میں بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت جو ہے یہ بھی بڑی عظیم حالت ہے،
اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر حالت اور عظیم کیا ہوگی کہ انسان اللہ کے سامنے جھک ہی گیا، گر ہی گیا ہے، اس نے ماتھا زمین پر ٹیک ہی دیا ہے، اس سے زیادہ بڑی حالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں کرنے کے لیے دعا ہمیں آتی کوئی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، نمبر ایک نماز کے سجدے کے اندر دعا، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں نماز کے سجدے میں نہیں کرنا چاہتا، مجھے آتی ہی نہیں، میں کیا کروں، یاد ہی نہیں کی، کبھی کوشش ہی نہیں کی، میں اپنی زبان میں ہی کرنا چاہتا ہوں، پھر تو نماز کے اندر نہیں کر سکتے نا۔ نماز کے بعد ویسے ہی آپ سجدے کے اندر پڑھ جائیں اور رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دیں۔ یہ حالت اللہ مالک الملک کو پسند بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں خوب دعا کرو، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دعا کی ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہا ہے۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں میرا رب بڑا پاک ہے، بڑا بلند ہے، تو یہ کون سی دعا؟ یہ تو اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں ہم سجدے میں۔ دعائیں تو اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو ہم نے مانگنی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، آپ کثرت سے سجدے کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کثرت سے، یہ نہیں کہ 2-3 مرتبہ پڑھی اور پتہ بھی نہیں۔ اے اللہ تو بڑا ہی پاک ہے، تیری بڑی ہی شان ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معافی کر دے۔ تو یہ انداز ہو سجدے کے اندر، اور بندے کو پتہ بھی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے صرف ایک مرتبہ اللہ مالک الملک سے کہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ لازمی معاف کرتا ہے۔ اور اگر انسان گناہ کر کے آیا ہو، اللہ کے گھر میں پہنچا ہو، سجدے کی حالت ہو، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ رب العالمین نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اس کو دعا بھی آتی ہو، اور پھر کثرت سے کہہ رہا ہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، 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 اللہ معاف نہیں کرے گا، لازم کرے گا، لیکن ہمیں دعا آتی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو سجدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے دعا کرو، خوب دعا کرو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہارے لیے قبول کر لی جائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ تو سجدے کی حالت کے اندر اللہ کے لیے دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، کبھی کبھی تنہائیوں میں سجدے میں پڑھ کے آنسو بھی نکالنے چاہیے۔ اللہ مالک الملک یقین جانیے صرف ایک آنسو سے ساری زندگی کے گناہ ہی معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری وقت، فجر کی اذان سے پہلا وقت، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر کہتے ہیں کوئی دعا ہی کر لے مجھ سے، کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، کوئی مجھ سے عافیت مانگ لے، کوئی مجھ سے استغفار کر لے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، اور رب العالمین ہر روز صدائیں بلند کر رہے ہیں، صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کبھی کبھی تنہائیوں میں اور کبھی کبھی رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دعا کر لینی چاہیے۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ہم جتنی بھی دعائیں کر لیں ٹوٹلی پورا کرنا ہوتا ہے نا، بہت تعداد پوری کر لی ہے، سجدہ بھی پورا کر لی ہے، دعا کی تعداد بھی پوری کر لی ہے۔ زیادہ توجہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، یہ تو عام طور پر اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہی ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو پھر تھوڑی توجہ ذرا زیادہ چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سجدے کے اندر 100 مرتبہ دعا پڑھ دیتے تھے، 100 مرتبہ، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی 5 مرتبہ تک نہیں میرے خیال میں گئے، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتہ۔ ہم تھک جاتے ہیں نا، بڑے کمزور ہیں۔ کوئی بادام شام کھائیں، کوئی کاجو شاجو کھائیں، انشاءاللہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی پائے شائے کھائیں، کوئی کھجوریں کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دے گا۔ اس کے بغیر ایمان کی طاقت جمع کریں، یہ طاقتیں جمع کر کے کس نے سجدے کرنے ہیں؟ جس کے اندر اتنی طاقتیں آ گئی نا، اس نے بغیرتی کرنی ہے، وہ الٹے سیدھے کام ہی کرے گا۔ اور جس کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی نا، جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محشر کے میدان میں کامیاب ہونا ہے، یقین جانیے وہ جسمانی طور پر ہو سکتا ہے بہت زیادہ کمزور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ روحانی طور پر، ایمانی طور پر اس کے اندر اتنی طاقت پیدا کرے گا، اس کو 10 مرتبہ تک پتہ بھی نہیں چلنا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ بندہ اس کے اندر گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ
پھر اللہ مالک الملک کی رحمت اس کے اوپر ایسے نچھاور ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ صبح ہو گئی ہے، میں اتنا لمبا میں نے سجدہ کر دیا ہے، میں تھک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات تو اتنا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، کئی سمجھنے والے سمجھتے تھے قد قضا، آپ فوت ہو چکے ہیں، اتنا لمبا سجدہ بھی ہو جاتا۔ کبھی زندگی میں ایک سجدہ کر کے دیکھ ہی لیں، اور کچھ نہیں۔ میں اپنے سارے بہنوں کو یہ نصیحت کروں گا، اللہ کے لیے ہفتے کے بعد کم سے کم ایک دن تو ہم چھٹی کرتے ہی ہیں، تو چھٹی والے دن کو 5 منٹ کا سجدہ کر کے دیکھیں نا ذرا، آپ کو کیسی لذت آتی ہے۔ کل اکیلے ہو جائیں نا، کسی جگہ پہ تنہائی میں چلے جائیں، لازم ہے کہ موبائل چلانے کے لیے تنہائی ڈھونڈتے رہنا ہے، کبھی سجدہ کرنے کے لیے بھی کوئی تنہائی والی جگہ دیکھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی بڑی برکت دے گا۔ تو بہرحال یہ سجدے کی حالت نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، نماز کے اندر ہوگی پھر تو ظاہری بات ہے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں عربی کی ہیں وہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن سجدہ نماز کے علاوہ ہوگا تو ہم اپنی زبان میں اپنے انداز سے جیسے تیسے بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو سجدے کی حالت کے اندر اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس حالت میں بھی ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ اوقات، یہ حالات جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کے اندر کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ دعا جو تجھ سے کرنی چاہیے لیکن ہم کر نہیں سکے، اے اللہ ہر وہ چیز جو تجھ سے مانگنی چاہیے لیکن مانگ نہیں سکے، اے اللہ ہمیں وہ خیر اور بھلائی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ شر اور برائی جس سے پناہ مانگنی چاہیے لیکن ہم مانگ نہیں سکے، اے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہر اس برائی اور شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔